ایک حالات رشتے میں بندے میاں بیوی اچانک ایک دوسرے کے لیے زناکار کیسے بن گئے؟ ایک ایسا خوفناک شہری معمہ جس نے بغداد کے پورے دربار کو ہلا کر رکھ دیا۔ نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ گئی اور روزہ دار کا روزہ یکدم جاتا رہا۔ آخر ایسا کیا ہوا اور ایک پاگل کہلانے والے نے خلیفہ وقت کے سامنے اس شرعی گتھی کو محض ایک سیکنڈ میں کیسے عقل مندی سے سلجھایا؟ آئیے سنتے ہیں بہلول دانا کی یہ سنسنی خیز اور ایمان افروز تاریخی واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بہلول تاریخ کا ایک ایسا مثال کردار ہے جیسے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دنیا میں دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور لوگوں کو دانش برہانی کے اصل اور حقیقی معنی بہتر سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو عقل و دانش کا دانائے راز ہے، اور تنہا پاگل کہلانے والا جو بڑے بڑے دانشمندوں کو حکمت سکھاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی انوکھی اور منفرد راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پامال نہیں ہوئی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد شریف لایا گیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ فقیہ کو اپنے دربار بلایا اور بہت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اسے اپنے پاس خاص جگہ پر بٹھا لیا۔ فقیہ اتنی عزت افزائی پر پھولے نہ سما رہا تھا اور خلیفہ پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ خلیفہ بھی اس کے علم سے خوب متاثر ہو رہا تھا کہ اتنے میں کہیں سے پھرتے پھراتے بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی دربار میں آ پہنچے۔ خلیفہ کو سلام کیا اور آرام سے اس کے پاس بیٹھ کے فقیہ نے بہلول کے بوسیدہ کپڑے اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھیں تو قدر حیرت سے ہارون رشید کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ بہت رحم دل اور مہربان انسان ہیں کہ بہلول جیسے معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار عالیہ میں اتنی بڑی جگہ دیتے ہیں۔ بہلول نے جب فقیہ کے یہ توہین آمیز الفاظ سنے تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا عصا زمین پر زور سے مارتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ اپنے ناقص علم پر اس قدر مغرور کیوں ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور اسی وقت میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ تو سچ میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے غصے بھری نظروں سے بہلول کو دیکھا اور کہنے لگا، میں نے تو سنا ہے کہ تم پاگل ہو اور میں پاگلوں کے ساتھ کوئی علمی مباحثہ نہیں کرتا۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں کب کہتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ اپنے علم پر بڑا ناز کرتے پھرتے ہیں، تو آئیے میرے ساتھ مباحثہ کیجیے۔ خلیفہ ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا اور ان سے کہنے لگے، بہلول خاموش رہو، تم نہیں جانتے تم کس عظیم شخصیت سے بات کر رہے ہو، یہ خراسان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا کہ اس لیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کریں۔ خلیفہ کو بھی علمی مباحثوں کا بڑا شوق تھا۔ فقیہ نے کہنے لگے کہ کیا مذائقہ ہے اگر آپ بہلول کی دعوت قبول کر لیں؟ فقیہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر تو اس نے ٹھیک جواب دے دیا تو میں اس کو 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر یہ جواب نہ دے سکا تو یہ مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرائے اور کہنے لگے، فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، ہاں میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں، اور جب تک آپ کی اشرفیوں کی قیمت پوری نہ ہو جائے میں آپ کی غلامی میں رہوں گا۔ فقیہ نے کہا، مجھے منظور ہے۔ بہلول بولے، اگر میں 1000 اشرفیاں جیت گیا تو وہ نادان اور محتاجوں کا حصہ ہوگا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ فقیہ بولے مجھے منظور ہے، اور کہنے لگا تو کیا آپ تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ بہلول نے کہا ہاں میں تیار ہوں، آپ معمہ بتائیں۔ اچھا بتاؤ، ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزہ دار کا روزہ جاتا رہا۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے فوراً جواب دیا کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص گھر میں موجود عورت کا پہلا شوہر ہے، جو سفر پر گیا ہوا تھا اور اطلاع ملی تھی کہ اس کا دوران سفر انتقال ہو گیا ہے، اور اس کی بیوی نے اس کے پاس بیٹھے شخص سے عقد کر لیا اور 2 مردوں کو اجرت دی کہ وہ میرے مرحوم شوہر کی قضا نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں۔ اسی اسنا میں اس کا پہلا شوہر واپس آ گیا، چونکہ اس کی موت کی جھوٹی خبر ملی تھی، اس لیے عورت کے پاس بیٹھا شخص جس کے ساتھ اس نے عقد کیا تھا وہ عورت پر حرام ہو گیا، اور نمازیں اور روزے رکھنے والوں کی عبادت بھی باطل ہو گئی۔ مرحبا، بہت خوب، خلیفہ نے بہلول کی تعریف کی۔ باقی وزیر اور امیر بھی بہلول کو داد دینے سے نہ رکے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا علی جا کی اجازت ہو تو میں بھی سوال کروں؟ خلیفہ نے کہا اجازت ہے۔ بہلول بولا فرض کریں ہمارے پاس 1 مٹکا شیرہ اور 1 مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم اس سے سکنجوین تیار کرنے کے لیے 1 پیالہ سرکہ اور 1 پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ اہل دربار مسکرائے، سب کی نگاہیں فقیہ پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ فقیہ گہری سوچ میں ڈوب گیا اور کافی دیر تک ایک لفظ بھی نہ بولا۔ خلیفہ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا بہلول نے تمہارا معمہ حل کرنے میں 1 لمحہ بھی نہیں لگایا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقیہ نادم سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئیں، آخر کار اس کو اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ فقیہ بولا علی جان میں اس سوال کو حل نہیں کر سکتا۔ خلیفہ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ تم ہی اس معاملے کو حل کر دو۔ بہلول مسکرائے اور فقیہ سے کہنے لگے کیا حضرت آپ ابھی بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوتے ہیں یا نہیں؟ فقیہ بولا بہلول تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں، کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کمتر ہونے کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ بہلول بولا تو سنیے جناب کہ ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو سکنجوی سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھ لیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے، لہذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہو اسے شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھے۔ خلیفہ ہارون بہت خوش ہوا۔ فقیہ نے سر جھکا دیا اور 1000 اشرفیاں بہلول کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ بہلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ بستر پر پہنچا تو اس کی جھولی بالکل خالی تھی۔ ناظرین کرام، اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم عاجزی سکھاتا ہے، تکبر نہیں۔ کسی کے پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کر اس کی عقل کا فیصلہ کبھی مت کیجیے، کیونکہ اللہ پاک اپنے مخلص بندوں کو وہ علم عطا کرتا ہے جو بڑے بڑے عالموں کی کتابوں میں بھی نہیں ہوتا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔